اہل محلہ اور نمازی حضرات، آپ سب خوش نصیب ہیں کہ آپ کی مسجد میں تراویح میں قرآن مکمل سنایا گیا۔ بہت سے لوگوں نے سنا اور ہمارے لیے اعزاز سنایا۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ کہ بہت کم لوگ اس دفعہ تراویح میں شریک رہے، زیادہ لوگ نہیں بازاروں میں کاروبار میں، لیکن دعا گو ہیں کہ جو آئے ان کا اللہ قبول کرے، جو نہیں آئے اللہ انہیں اس کار خیر میں نیکیوں میں لے آئے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کسی آبادی میں اللہ کا گھر ہونا۔ یقین جانیں، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہمارے بڑے بیٹے ڈاکٹر احسن صاحب جو کہ عالم دین بھی ہیں، انہوں نے درس نظامی بھی کیا ہے، ابھی حال ہی میں وہ امتحان دینے برطانیہ ہیں 2 ماہ کے لیے، تو وہ نماز کے پکے عادی ہیں۔ وہاں جو ہاسپٹل میں پڑھتے تھے وہاں بھی نماز خود ہی پڑھاتے تھے، بڑے پروفیسر وغیرہ، تو اب بھی ان کی عادت ہے بچپن سے نماز نہیں چھوڑنی۔ تو اب کہہ رہے تھے کہ 2-4 کلومیٹر دور مسجد ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اسی طرح یعنی اب مانچسٹر میں رہے کچھ عرصہ، وہاں جب رہ رہے ہیں اب لندن کی طرف، تو کہتے ہیں مسجد دور دور تک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے محلے میں مسجد ہے۔ وہ محلہ بد نصیب ہوتا ہے جس میں اللہ کا گھر نہ ہو، یہ خوش نصیبی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ مسجد آباد کرنا اس سے بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ مسجد بنانے سے زیادہ ذمہ داری مسجد کو آباد کرنے کی ہے۔ یہاں آ کے ہم مسلمان جو ہے نا کمزور پڑ رہے ہیں۔ مساجد بہت بن رہی ہیں ہر دوسری گلی میں۔ ابھی ہمارے دفتر میں ایک صاحب تھے، انہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا تھا، چھٹی کے لیے اپلائی کیا، تو وہ اعتکاف پہ نہ بیٹھے دفتر آ گئے 21 رمضان کو۔ تو میں نے کہا بھئی، پوچھا سب نے آپ نے تو اعتکاف پہ بیٹھنا تھا، یہ لکھو ڈیر رہتے ہیں کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ کہنے لگے وہاں بھی اتنی آبادی نہیں ہے، ہر گلی میں مسجد ہے، اور میری مسجد میں کوئی اعتکاف پہ بیٹھا ہی نہیں، تو میں اکیلا پھر کیسے بیٹھتا۔ تو بندے ہی 2 ہوتے ہیں نمازی، ایک میں تکبیر پڑھتا ہوں، ایک امام صاحب ہوتا ہے، ایک بندہ اور آ جاتا ہے۔ میں اس حساب سے دیکھتا ہوں تو ہماری مسجد میں ایک کثیر تعداد ہے نمازیوں کی، کم سے کم بھی 2 صفیں 3 صفیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ہم انشاءاللہ اللہ ہمیں صحت دے، اب باقاعدہ کچھ حاجی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، مل کے گھروں میں جایا کریں گے، چاہے ہفتے بعد لوگوں کو کہیں گے بھائی یاد دلائیں گے تم کس لیے آئے ہو ادھر دنیا میں، تمہارا مقصد کیا ہے۔ تو تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو شبیر صاحب، غلام شبیر کی صاحب کی جگہ حاجی صاحب پرویز نے، اور عبدالغفار صاحب جو بھی ان کے گھر آئیں، بہت بارش اور مدبر لوگ ہیں۔ بٹ صاحب نے حاجی پورے کی قیادت کر لی، کوئی ادھر سے ادھر جاتا ہے اس مسجد میں، کوئی ادھر سے ادھر آتا ہے، نظام ہے۔ جب تک ہماری یہ نظام ہے یہ چلے گا۔ بہرحال جہاں بھی آپ ہیں اپنے اللہ کے گھر سے جڑیں، مسجد کے ساتھ جڑیں، آباد کرنے کا اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ ابھی میں لسٹ میں دیکھ رہا تھا، تقریباً اس نمازیوں میں 10 بندے ہوں گے جنہوں نے یہ دین کی خدمت کی ہے، صرف 8-10، باقی لوگ سارے بیٹھے ہیں، کوئی کسی کو بار بار کہنے سے۔ تو باقی معاملات جہاں پورے ہوتے ہیں یہاں یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو بہرکیف آج میں 5 منٹ کے لیے گفتگو کرتا ہوں، رمضان قرآن لیلۃ القدر۔ سمجھنا ہے میری بات، رمضان قرآن لیلۃ القدر۔ سورۃ قدر میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا اس قرآن کی وجہ سے شب قدر کو یہ سعادت ملی ہے۔
मुफस्सिरीन फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पूरे का पूरा कुरान लौहे महफूज से आसमान अव्वल पर इस रात को नाजिल हुआ, एक ही रात में, लैलतुल कद्र की रात में, शब कद्र की रात में लौहे महफूज से अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम को, वो लौहे महफूज पर लिखा हुआ पूरा कुरान इस पहले आसमान पर रख गए, जिस रात को रखा उस रात को लैलतुल कद्र का दर्जा मिल गया। यानी कुरान की निस्बत से शब कद्र की शान किससे बनी है? कुरान की निस्बत से। अल्लाह ने कहा कि इस रात कुरान उतरा है, इसलिए इस रात को लैलतुल कद्र का दर्जा दिया है। तो कुरान की निस्बत से लैलतुल कद्र का दर्जा है। और इस रात के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर, हम इस रात को 1000 महीने की इबादत का सवाब देते हैं। यानी चाहे बंदा खलूस नियत से तौबा के साथ 2 नवाफिल पढ़ ले तो 1000 महीने की इबादत का सवाब, थोड़ा सा कुरान पढ़ ले, नवाफिल पढ़ ले तो 1000 साल की इबादत का सवाब है। महीने साल अगर देखें तो 83 साल 4 माह बनते हैं, 83 साल 4 माह बनते हैं। अगर 2 नवाफिल आज की रात तौबा करके बंदा पढ़ ले, या कोई कज़ा नमाज थी उसको दोहरा ले, उसकी कज़ा निकाल ले, या कोई भी नेकी कर ले इस नियत से कि आज लैलतुल कद्र है, जितनी तौफीक है उतना बैठ ले, अपने घर में पढ़ ले, मस्जिद में पढ़ ले, तस्बीह पढ़ ले, तौबा कर ले, कुछ भी, तो 83 साल 4 माह की इबादत का सवाब मिल जाएगा। ये असल में इसकी शान नज़ूल जो कदर की सूरत कदर की है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन मुबारक में ये ख्याल आता था कि पहली उम्मतें 500-500 साल, हजार साल की उम्रें रखती थी, तो उनकी इबादत तो लंबी हो गई। तो मेरी उम्मत की उम्रें थोड़ी, एवरेज आपको पता है, अब हम 50 में ठुस हो गए, एवरेज खाद 60-63 साल में हुजूर चले गए। अक्सर सहाबा को देखो 60-63 इसके राउंड बाउंड में यही है। इसके बाद हुजूर का ये ख्याल मुबारक आना कि मेरी उम्मत की उम्रें कम हैं और पहली उम्मतें 1000 साल उम्र, 500 साल, इतनी लंबी लंबी इबादतें, तो इस तनाजुर में मेरी उम्मत पीछे रह जाएगी, ये आपके ख्याल में आता रहता है। तो अल्लाह ने ये सूरत कदर नाजल फरमाई, फरमाया महबूब बिल्कुल टेंशन न लें, रिलैक्स रहें, कोई भी तेरा उम्मती सिर्फ एक रात को, इस रात को लैलतुल कद्र शब कद्र को तौबा करके नवाफिल ही 2 पढ़ ले या कुछ तिलावत या कोई विरदी कर लेगा, हम उसे 83 साल 4 माह का सवाब दे दें। अब जिंदगी 50 साल है तो हर साल 50 साल 83, आप तो 10-20 हजार साल की नेकियां ले जाएंगे। ये अल्लाह इनाम दे रहा है, रब्बे जुल जलाल इनाम दे रहा है। तो हमारी जिंदगी में आ गए, हम इधर मस्जिद में हजारों सैकड़ों लोग पिछले 26-27 सालों में जनाजे पढ़ लिए जो हमारे साथ सफ़े अव्वल में। शुक्र करें कि हम जिंदा हैं और हमारी ज़िंदगी में रमज़ान भी आ गया और शब कदर भी आ गई और अब आपके पास है, तौबा करें। लेकिन पहली बात है तौबा कि अपनी जिस जिस खामी में मुब्तला है, जिन जिन गलतियों में मुब्तला है, उससे तौबा करें। फिर जो है अल्लाह के साथ एग्रीमेंट करके इबादत कर ले, जितनी जिसको जो आता है, तर्जमे से कुरान समझ लें, जो भी। इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जिस सूरज गुरूब होने से मतलाइल फजर, सुबह के तुलू होने तक ये रात इंतज़ार कर रही है कि आओ अल्लाह के रहमत के ख़जाने लूट लो। और फरमाते हैं कि अल्लाह अजलाल नज़ूल फरमाता है, आसमान अव्वल पर नजर करम फरमा के अजलाल नज़ूल फरमाता है, खुद देखता है अपने बंदों की और फरमाता है कोई बंदा या बंदी जो मुझसे दुआ मांगे मैं उसकी दुआ कबूल करूं। है कोई रिज्क मांगे, है कोई शिफा मांगे,
ہے کوئی گناہوں سے توبہ مانگے، ہے کوئی نیکیاں مانگے، جنت مانگے، اولاد، کچھ بھی مانگے، آج رات وہ دینے والا خود کہہ رہا ہے کہ مانگو میں تاکہ تمہیں عطا کروں، اور اس کے علاوہ ہم مانگیں تو اس کی مرضی ہے وہ سنے دے نہ دے، اب تو وہ خود کہہ رہا مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے یہ ہمارے لیے رات شب قدر اعزاز کی رات ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں اس رات کو سعادت ملی ہے قرآن کی تعلق سے، کیونکہ قرآن نازل ہوا آسمان اول پر لوح محفوظ سے، اور پھر آسمان اول سے جتنا جتنا جہاں جہاں ضرورت ہوئی 23 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل سناتے رہے، لاتے رہے، تو یہ رات قرآن کی نسبت سے شب قدر بن گئی۔ اور رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کی بھی فضیلت قرآن سے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل، قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو عزت ملی ہے، اس ماہ میں رمضان میں قرآن آیا، اس کی وجہ سے رمضان کو اتنی شان مل گئی کہ سارے مہینوں کا سردار، اور جس رات میں آیا وہ ساری راتوں کی سردار وہ شب قدر۔ تو رمضان مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام مل کر ایک دوسرے کو قرآن سناتے رہے، پورا قرآن پورے رمضان میں ایک دوسرے کو سناتے، کبھی جبریل سنا رہے ہیں، کبھی حضور سنا رہے ہیں۔ اب عائشہ فرماتی ہیں جب حضور کی زندگی کا آخری سال 63واں چل رہا تھا، 63 ایئر میں جب آپ چل رہے تھے، آخری زندگی کا سال تھا، حضور نے اب جبریل کے ساتھ رمضان میں 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ تو ہمارے اسلاف ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امام حسین نیزے پہ قرآن سنا رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رمضان مبارک میں روزانہ قرآن پڑھتے، حدیث میں کمی لے آتے، حدیثیں لکھتے تھے نا، موطا امام مالک، حدیث کے امام مالک بہت تابعین میں سے ہیں، بڑا نام ہے ان کا، اور مدینے میں لیکچر دیتے رہتے تھے، حدیث کا لیکچر، اور وقت کے خلیفہ اور بڑے بڑے زوما بادشاہ حضرت امام مالک کا درس سننے آتے، درس حدیث، لیکن رمضان مبارک میں اس کو کم کر دیتے، محدود کر دیتے، اور قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے، پھر ترجمہ اور قرآن زیادہ پڑھتے۔ امام شافعی رمضان میں 60 قرآن پڑھتے، 2 روزانہ۔ تو رمضان مبارک کو شان ملی قرآن سے، لیلۃ القدر کو شان ملی قرآن سے۔ اگر قرآن سے نسبت رات کو ہے تو شب قدر، اگر قرآن سے نسبت مہینے کو ہے تو رمضان، اور اگر بندے کو نسبت ہو جائے تو وہ کیا ہوگا جو اشرف المخلوقات ہے، جس کا سٹیٹس رات مہینوں ڈیٹوں سے اوپر ہے۔ یہ راز کسے معلوم، ایسے علامہ اقبال نے نہیں کہہ دیا تھا، یہ راز کسے معلوم کہ بندہ مومن دیکھنے میں ہے کاری، حقیقت میں ہے قرآن۔ دیکھنے میں ہے کاری، یقین جانیے آپ کسی عالم دین کی خدمت کرتے ہیں، کسی قاری قرآن کی، تو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کرندہ ہے۔ اور ہمارے استاذ، میرے جو استاذ چاچا جانی بزرگ، وہ جب بھی میں دیکھتا اپنے استاد ان کے آتے ان کو پیٹھ تک نہ کرتے، پھٹی رکھنے والے قرآن، پھٹی والا جو قرآن اس کو بھی پیٹھ نہ کرتے۔ میں بچے تھے تب، تو بعد میں سمجھ آیا کہ یہ قرآن کی وجہ سے کہ اس پھٹی پر قرآن رکھا جاتا ہے، پھٹی کو قرآن سے تعلق ہونے کی وجہ سے پھٹی نایاب ہو گئی کہ اس کی بے ادبی نہیں ہو رہی، وہ کاغذ نایاب ہو گیا جس پہ لکھا گیا قرآن۔ حالانکہ وہی ایک پریس سے کاغذ نکلا، اخبار بنا، اسی کا بھائی کاغذ قرآن بنا۔ وہ کاغذ پکوڑے ڈالو، گٹر میں پھینکو، ٹشو بناؤ، اور وہی اس کے ساتھ والا قرآن سے جو جڑ گیا اس کے آنکھوں پہ لگاؤ، اس کی زیارت قرآن کی بھی عبادت، فرمایا قرآن کی زیارت بھی عبادت، قرآن کو چھونا بھی عبادت، اور قرآن کی تلاوت بھی عبادت۔ کوئی دیکھے نا قرآن کو، اس کی بھی ثواب ملتا ہے، کوئی ٹچ کرے اس کا بھی ثواب ملتا ہے، پڑھے اور
اور وہ کاغذ ہے اس کا ساتھی، مگر قرآن سے کیونکہ جڑ گیا وہ لحاف جو قرآن کا، وہ پھٹی، مجھے یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن استاذ کو پیچھا نہیں کر رہے۔ استاذ کے ایسے ہیں جیسے خادم، کیونکہ ہم وہ روب دار تھے، ہمارے چاچا بول نہیں سکتے تھے، وقت کے ساتھ خود ہی وقت سکھاتا پڑھاتا ہے۔ تو حضرت علی کا قول پڑھا، حضرت علی کا قول پڑھا، فرمایا جس نے مجھے ایک قرآن کی آیت یا ایک حدیث یا کوئی مسئلہ سکھا دیا، میرا وہ استاد ہے، وہ چاہے مجھے ساری عمر غلام رکھے، ساری عمر کام لے، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ یعنی استاد کا اتنا درجہ ہے، اور قرآن کا استاذ تو سب استاذوں سے اوپر ہے۔ وہ اس لیے استاذ کو پیچھا نہیں کرتے تھے کہ استاذ کے اندر قرآن تھا، وہ قرآن صاحب قرآن تھے، وہ چلتے پھرتے قرآن تھے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو قرآن یاد کر دیا۔ یہ قرآن الماری میں اٹھاؤ گے، پڑھو گے، سمجھو گے، وہ چلتے پھرتے پکڑ لیتے، گھروں میں چلے جاتے، بچے ادھر آؤ، تم بیٹا بھیجو، یاد کرواتے، سکھاتے، ٹریننگ کرتے، وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو ہماری امت بھی جب تک قرآن سے جڑی رہی بڑا نام پایا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب تک ہماری امت قرآن سے جڑی ہوئی تھی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، آگے تک چلے جائیں، جب امت قرآن کو لے کر حامل قرآن تھی تو جہاد بھی ہو رہا تھا، فتوحات بھی ہو رہی تھی، دنیا بھر میں مسلمانوں کی عزت بھی تھی۔ اور جب قرآن کو ترک کر دیا، امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، الماریوں میں بند کر دیا، تو دیکھ لو کیا ہو رہا ہے اب، کیا ہو رہا ہے اب، کس ملک میں، کس اسلامی ملک میں بم نہیں برس رہا ہے، کس میں جنگ نہیں ہو رہی، کہاں ہم پسپا نہیں ہیں، اخلاقی گراؤٹ ہم میں ہے، تباہی ہم میں ہے، بیماریاں ہم میں ہیں، بد اخلاق ہم میں، کوئی خرابی ایسی نہیں جو ہمارے پاس نہ ہو۔ سب سے تباہ اور ہلاک شدہ قوم مسلمان بنی بیٹھی ہے۔ یہ اس لیے کہ قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ قرآن اتری ہے، قرآن پاک نازل ہوا ہے، تنزیل من رب العالمین، اللہ رب کی طرف سے سمجھنے کے لیے۔ قرآن زندگی کا ایک ضابطہ حیات پیش کرتا ہے۔ آپ بچے کو ترجمے سے پڑھوائیں، خود بھی ترجمے سے پڑھیں، اس میں ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، کامیاب ہونے کے طریقے ہیں، آئیڈیل، اور ہر سٹیج، ہر سطح، ہر سوسائٹی میں قرآن سے گائیڈنس، رہنمائی لیں۔ اللہ کرے کہ دوبارہ سے امت مسلمہ جاگے اور قرآن سے رہنمائی لے، پھر سے قرآن کا حامل ہو، پھر سے فتوحات ہوں اور جہاد ہوں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے جوڑے، رمضان کے صدقے، قرآن کے صدقے سب مسلمانوں کی خیر